جیسے مسجد کعبہ کو کعبۃ اللہ اللہ کا گھر کہتے ہیں، وہاں اللہ ہی کے کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان اللہ کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے ہی کام ہوتے ہیں۔ روزہ، تراویح وغیرہ تو ہے ہی اللہ کے، مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے کام قرار پاتے ہیں۔ خدائے رحمان عز و جل کے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ایک بار جو درود شریف پڑھے ماہ رمضان میں، حدیث پاک میں ہے، جو ماہ رمضان میں ایک مرتبہ درود پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب جو ہے عطا فرماتا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھے تو 1,00,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان میں 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے پر ملے گا۔ یعنی رمضان کے علاوہ 1,00,000 مرتبہ کہنے پر جس قدر ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، ماہ رمضان کا ایسا بابرکت مہینہ کہ ایک مرتبہ ہم کہیں تو 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب۔ ایک اور روایت کے مطابق عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ الترغیب و ترہیب کی ایک روایت کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ روزہ باطنی عبادت ہے کیونکہ جب تک ہم کسی پر ظاہر نہیں کرتے کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے۔ روزہ جو ہے وہ ایک باطنی عبادت ہے، چھپی ہوئی۔ جب تک ہم کسی کو بتائیں گے نہیں تو سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی عبادت بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ باطنی عبادت کو پسند فرماتا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، مدینہ کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کی راہ میں پوشیدہ یعنی چھپا کر 1 پیسہ دینا ان 700 پیسوں سے افضل ہے جو ظاہر میں دیے۔ اس مبارک مہینے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل کا نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمان عالی شان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کی تعریف کیا ہے؟ شہر رمضان الذی کے تحت مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ کا نام ہے، یعنی جس طرح اللہ کا نام رحمان اسی طرح اللہ کا نام رمضان بھی ہے۔ چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ کی عبادت ہوتی ہے لہذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد کعبہ کو کعبۃ اللہ اللہ کا گھر کہتے ہیں، وہاں اللہ ہی کے کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان اللہ کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے ہی کام ہوتے ہیں۔ روزہ، تراویح وغیرہ تو ہے ہی اللہ کے، مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے کام قرار پاتی ہیں۔ اس لیے اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ کا مہینہ۔ آپ فرماتے ہیں یا یہ رمضان سے مشتق ہے۔ رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں۔ رمضان موسم خریف کی جو بارش ہوتی ہے اسے کہتے ہیں، جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربیع کی فصل خوب ہوتی ہے۔ چونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ ساون میں روزانہ بارشیں چاہیں اور بھادوں میں 4 پھر اساڑھ میں 1، اس 1 سے کھیتیاں پک جاتی ہیں۔ تو اسی طرح 11 مہینے برابر نیکیاں کی جاتی رہیں
تو رمضان کے روزوں نے ان نیکیوں کی کھیتی کو پکا دیا۔ یا یہ رمضان سے بنا جس کے معنی ہے گرمی یا جلنا، چونکہ اس میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں، یا یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے اس ماہ مبارک کو رمضان کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا، جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نام کام کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ دوسری اصطلاحات میں یہ بات نہیں۔ ہمارے بڑے جاہل کا نام محمد فاضل ہوتا ہے، اور بزدل کا نام شیر بہادر ہوتا ہے، اور بدصورت کو یوسف خان کہتے ہیں۔ اسلام میں یہ عیب نہیں۔ رمضان بہت خوبیوں کا جامع تھا، اس لیے اس کا نام بھی رمضان رکھا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا حسن ہے، اور اسلام کا یہ مزاج ہے کہ وہ اشیاء کی چیز ان کے ناموں اور ان سے جو ان کے اندر خصوصیات اور صفات ہوتی ہیں اسی کی مناسبت کی بنیاد پر ان کے نام رکھے جاتے ہیں۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہم سب کو ماہ رمضان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اس ماہ مبارک کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا